حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بادشاہ تھے. کل عید ہے. ان کے قرب و جوار میں رہنے والے وزیر، مشیر، گورنر، ان کے جو ملازم تھے، ان کے بچے اچھے اچھے کپڑے لے کر آ رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں ان کے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ امیر المومنین ہے، ان کے اولاد کے دل میں تو خیال آیا کہ وہ تو چھوٹے ہیں، ابا تو بادشاہ، ہمارے تو کوئی کپڑے نہیں ہیں. ابا محترم سے درخواست کی بیٹیوں نے کہ ابا جان ہمارے لیے کوئی کپڑے ہوتے، کل عید ہے، ہم کیا پہنیں گے؟ حضرت نے فرمایا جو پہنے ہوئے ہیں انہی کو آج دھو لو، کل یہی کپڑے پہن لینا. بچوں نے مطالبہ کیا کہ ابا جان نہیں، کپڑے اچھے ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے عیش و عشرت کی اور اللہ عز و جل کے دیدار کی اور اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق کی، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ سمجھیے کہ عید الفطر کی خوشی کو مستقل خوشی بنانے کی ایک دعا. یہ صرف عید الفطر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زندگی میں جب بھی کوئی خوشی کا لمحہ آئے اس لمحے میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، تو اللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے حیات طیبہ عطا کریں گے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت مستقل کی خوشی اور لذت عطا فرما دیں گے. برادران عزیز، اسلام کا ایک عظیم تہوار ہے عید الفطر. پوری امت مسلمہ کے ایک عظیم اجتماع کا نام ہے عید الفطر، اور ہماری ایک مشترکہ خوشی ہے مسلم امہ کی. تو اس خوشی کے موقع پر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا دوران بیان پڑھتے بھی تھے اور لوگوں سے پڑھواتے بھی تھے کہ یہ دعا پڑھ لو، اللہ پاک تمہیں دائمی خوشی مرحمت فرما دیں گے، دائمی سکون اللہ پاک عطا کریں گے، اور اس قسم کی پریشانیاں جو انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیں ان سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. اور اسی طرح ایک مختصر دعا اسماء حسنہ میں سے ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے، جس دعائے مبارکہ کو پڑھنے سے، جن اسماء مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ عز و جل اپنے بندے کو اپنی نعمتوں میں سرشار رکھتے ہیں، انعامات کی بارش ہوتی ہے اس پر جو ان اسماء مبارکہ کو پڑھ لے. تو برادران عزیز، ہمیں اپنی اس خوشی کو اپنی حقیقی خوشی میں کنورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور جن اعمال صالحہ کی اللہ نے رمضان المبارک میں ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے ان پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. یہ عید الفطر جو ہے یہ بصورت انعام اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ انعام ہے ہمارا، اس انعام کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت عید الفطر کے دن عید کی نماز کے بعد اپنے بندوں کی آزادی کا، جہنم سے رہائی کا اعلان کرتے ہیں تو شیطان واویلا مچا دیتا ہے، اس کے چیلے کڑچے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. شیطان کو کہتے ہیں کہ اتنی کیوں بدحواس ہو رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو، آپ کی مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ وہ بدبخت کہتا ہے کہ امت محمد کی بخشش کا اعلان ہو گیا ہے، اسی لیے میں پریشان ہوں، میرا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے جو ڈپریشن ہو رہی ہے وہ اسی مسئلے سے ہو رہی ہے کہ امت محمد بخشی گئی ہے. اب رمضان المبارک تو ختم ہو گیا، رمضان میں میری قید تھی، اب میں آزاد ہو گیا ہوں، جاؤ بھاگو،
چہار دانگ عالم پھیل جاؤ اور لوگوں کو گمراہی میں، حرام لذتوں میں اور گناہوں میں ان کو لت پت کر دو، ان کو برائیوں میں مبتلا کرو، تو وہ پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑی عبادت کا دن ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر کے روز بیٹھ کر رو رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، سارے لوگ خوش ہیں، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن آج اعمال کی مقبولیت یا اعمال کے مردود ہونے کا دن ہے۔ اللہ فضل فرمائے اعمال کو مقبول کر لے، اگر رد کر دیا تو ہمارا کیا بچا؟ یہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور خلیفہ دوم، جن کی جنت کی بشارتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں سے مل چکی تھی، وہ خوف زدہ تھے اور ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے عمل قبول بھی ہوتے ہیں یا رد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی دن اعلان ہوتا ہے اعمال کی مقبولیت کا۔ فرمایا اسی لیے کہ العید لمن لبس الجدید لیس العید لمن لبس الجدید، اس شخص کی عید نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، والعید لمن خاف الوعید، عید اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا ہے۔ تو برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ سالانہ خوشی مرحمت فرمائی، اور سال میں 2 عیدیں یہ خوشی کے موقع ہیں ہمارے لیے۔ اسی لیے اس موقع پر اچھے کپڑے، اچھی وضاقتہ، اپنا اچھا ماحول بنانا چاہیے۔ اور خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری خوشی اللہ کی حدود سے نکلی ہوئی ہو۔ خوشی کا معنی سرکشی نہیں ہے، بلکہ خوشی کا معنی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اپنی خوشی میں اللہ کو خوش کرو۔ تو بہرحال عید الفطر کے موقع پر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے مجمع سے دعا پڑھواتے تھے۔ یہ دعا مسنون دعا ہے، مناجات مقبول کے اندر بھی درج ہے۔ اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، اے اللہ میں تجھ سے رضا بالقضاء کا سوال کرتا ہوں، رضا بالقضاء کا سوال، وبرد العیش بعد الموت، اور موت کے بعد عیش و عشرت کی زندگی کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ موت کے بعد عیش، موت کے بعد راحت و آرام، موت کے بعد عزت کی زندگی اور عزت کی روزی کا سوال ہے۔ اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، اے اللہ رضا بالقضاء کا، تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرما، جو فیصلہ تو نے میرے حق میں کیا، جہاں مجھے رکھا اسی میں خوش رہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا میرے حق میں ٹھیک ہے، بس میں یہیں اچھا لگتا تھا، میرے لیے یہی مناسب تھا، میرے جسم، جان، بدن، روح اور اسی طرح میرے جسم کے ساتھ جو معلقات ہیں ان تمام کے لیے یہی مناسب تھا کہ مجھے اسی حال میں رکھا جائے، میرے ایمان کی حفاظت اسی میں۔ تو بندے کو قضا پر رضا کا اظہار کرنا چاہیے، اے اللہ میں اسی پہ خوش ہوں۔ وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اے اللہ اپنے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت عطا فرما۔ اللہ عز و جل کے دیدار کا شوق ہونا چاہیے۔ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کو ہمیشہ خوش رکھتے ہیں، اس کو اندرونی اطمینان مرحمت ہوتا ہے۔ تو اے اللہ لذت النظر الی وجہک،
مجھے لذت عطا فرما اپنے چہرے کی طرف نظر کرنے کی۔ اللہ عز و جل کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ٹکٹکی باندھ کر کھڑا رہے گا بندہ، معلوم نہیں ہوگا کتنا عرصہ گزر گیا، کتنی زمانہ گزر گیا، بس اللہ کو دیکھتے ہی رہیں گے، اتنی لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کے قدردان ہیں، تو فرمایا کہ ایسے نیک بندے اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرمائیں گے، نیکی کا بدلہ نیک ملے گا، وزیادہ کچھ اور بھی عطا کریں گے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے وزیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے، نیکی کا بدلہ جنت ملے گی، کچھ اور بھی ملے گا۔ وہ کیا ملے گا؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں۔ اور روزہ دار خوش ہو بوقت افطار اور بوقت دیدار، اللہ کے دیدار کے وقت بھی اس کی خوشی کا سامان ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ اپنے ملاقات کا شوق عطا فرما۔ اسی طرح یہ دعا پڑھے، یہ خوشی کی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک۔ یہ دعا پڑھ لے اور ساتھ یا منعم المتفضل المحسن الجواد، اس کا کثرت سے ورد کرے، چلتے پھرتے پڑھتا رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا رہے گا۔ چلتے پھرتے یا منعم المتفضل المحسن الجواد کو پڑھے۔ جو آدمی ان اسماء مبارکہ کے ساتھ اپنا علاقہ قائم کر لیتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، ان اسماء مبارکہ کو کثرت سے پڑھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کو اپنی نعمتوں میں سرشار رکھتے ہیں اور بہت نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، بہت نعمتیں گنتی میں نہیں آتی۔ اور اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، نہ شکری کرو گے تو نعمتیں چھن جائیں گی۔ اسی لیے اگر آپ کو زیادہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کم از کم 111 مرتبہ یا منعم المتفضل المحسن الجواد پڑھو، اللہ کے انعامات کی برسات رہے، اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں میسر آئیں، اور اللہ عز و جل کے اوپر کامل اعتماد رکھو، اس کے ساتھ محبت بھی ہو، اسی پر بھروسہ بھی ہو کہ مانگ بھی اسی سے رہا ہوں، عطا بھی وہی کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کو پیدا کر کے بھول نہیں گئے، اس کی ساری ضروریات کا ادراک رکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں میرے بندے کو، اور حکمت اور مصلحت کے مطابق اپنی نعمتوں کے عطا کرنے کا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ بعض اوقات گرم گرم نعمتیں بھی ہوتی ہیں جو بندے کو برداشت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ان کا فیصلہ نہیں کرتا کہ میرے بندے کا نقصان ہو جائے گا، دیتے ضرور ہیں۔ تو اللہ رب العزت پر اعتماد کا تعلق ہو، توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اللہ کافی ہو جاتے ہیں، کفایت فرماتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اپنے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی اسی کا بھروسہ کرتا ہے کہ عزت ذلت کا مالک بھی وہی ہے، بندے کچھ نہیں کر سکتے، ان کو خالی سمجھتا ہے بندہ،
کہ یہ تو بھیک کے کشکول ہیں، یہ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، عزتوں کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اللہ پاک پھر اپنے بندے کی عزت کا فیصلہ فرماتے ہیں، ایسی جگہ سے عزت ملتی ہے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوتا، روزی بھی ایسی جگہ سے ملتی ہے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوتا۔ تو جس نے توکل کیا، اللہ پر اعتماد کر لیا، تو گویا کہ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تھام لیا، گرنے نہیں پائیں گے۔ وہ ہندو کا بچہ تھا ایک راجا کا، تو وہ جب راجا صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی جگہ پہ ہندو کے بیٹے کو بٹھانا تھا۔ لوگوں نے اختلاف کیا کہ راجا صاحب تو بڑے باصلاحیت آدمی تھے اور فیصلے کرتے تھے، یہ بچہ ہمارا بڑا بن جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو جہانگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو بلایا اس کی عقل کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کا دماغ کتنی ہے، اس کو بڑا بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے اس کو پکڑا، بچے کو پکڑ کے کنویں کے اندر کھڑا کر دیا کہ بچے کو دیکھوں کہ یہ کیا فیل کرتا ہے۔ تو بچہ مسکرا رہا، ہنسنے لگا۔ تو اس کو باہر نکالا، کہا کہ کیوں ہنس رہے تھے؟ کہا کہ حضرت اس لیے ہنس رہا تھا، مجھے اپنی ہلاکت کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ میرے ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں تھے۔ جب بادشاہ کے ہاتھ میں ہے تو میں کیوں گروں؟ تو جب ہم اپنا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ قائم کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت پر اعتماد بھی ہوتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کو گرنے نہیں دیتے۔ یہ دنیا کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ ہے وہ نہیں گرتے، کیا ہم گر جائیں گے؟ اللہ پاک نہیں گرنے دیں گے، حفاظت فرمائیں گے۔ تو برادران عزیز، عید کا جو دن ہوتا ہے یہ دن بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبادت کا دن ہے۔ ہم اس دن خوب عبادت کا اہتمام کریں، نہ یہ کہ اللہ کو بھول جائیں اور اپنی لذات، خواہشات ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ اپنے حرام اور ناجائز مطالبات کو، عورت اپنے شوہر کو دیکھے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، مطالبات کو ترک کر دے کہ میرے یہ مطالبات، میرا شوہر اس کی آمدنی نہیں ہے، اتنی پریشان کرتی ہیں۔ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ کل عید ہے اور ان کے قرب و جوار میں رہنے والے وزیر، مشیر، گورنر، ان کے جو ملازم تھے، ان کے بچے اچھے اچھے کپڑے لے کر آ رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں ان کے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ امیر المومنین ہے، ان کے اولاد کے دل میں تو خیال آیا کہ وہ تو چھوٹے ہیں، ابا تو بادشاہ، ہمارے تو کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ ابا محترم سے درخواست کی بیٹیوں نے کہ ابا جان ہمارے لیے کوئی کپڑے ہوتے، کل عید ہے، ہم کیا پہنیں گے؟ حضرت نے فرمایا جو پہنے ہوئے ہیں انہی کو آج دھو لو، کل یہی کپڑے پہن لینا۔ بچوں نے مطالبہ کیا کہ ابا جان نہیں، کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے جو خزانچی تھا اس کو خط لکھا، وزیر خزانہ خط لکھا کہ جناب امیر المومنین کو ضرورت ہے قرض کی، لہٰذا مجھے قرض دیا جائے 1 ماہ کی مدت تک، آنے والے ماہ اس کو تنخواہ سے کاٹ لیا جائے۔ تو انہوں نے خط لکھا، خزانچی نے پھر جواب لکھا، فرمایا کہ حضرت آپ لکھ کر دے دیں کہ اگلے سال تک میں زندہ رہوں، اگلے مہینے تک میں زندہ رہوں گا۔ جو آپ ادھار لے رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ تو میں کچھ لکھ کے دے نہیں سکتا، یہ کچھ نہیں دیتا، زندگی کا کچھ معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا پھر قرضہ بھی نہیں ہے، سرکاری خزانے سے قرضہ نہیں ملا، کس کو؟ امیر المومنین کو، جو صدر بھی ہے، خود وزیر اعظم بھی ہے، سارے مراتب اس کے لیے ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں اگر چھوٹے موٹے کونسلر ممبر کی چٹھی چلی جائے،
اس سفارشی چٹھی کو اگر کوئی آدمی رد کر دے تو کیا انتقام کے جذبات رکھتا ہے. اچھا میرا کہنا نہیں مانا اس نے، اور ہر ممکن اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کو ذلیل کر دیا جائے. تو اللہ والے تھے، دیکھیں ان کا کیا ایمان تھا، بالکل پریشان. امیر المومنین ہے، بچوں کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں. تو بہرحال خوشی کا معنی یہ ہے اعمال صالحہ، اللہ کی رضا، یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی. یہ بڑی نعمتیں ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اعمال صالحہ کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. ویسے تو کپڑے کو، چیچڑے لیتھڑے کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اور کھانے پینے کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، وہ بھی نعمتیں ہیں. لیکن بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ اعمال صالحہ، جس کو توفیق نصیب ہو گئی اعمال کی، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عید کے موقع پر رو رہے تھے. کسی نے کہا حضرت روتے کیوں ہو؟ فرمایا لوگ خوش ہو رہے ہیں، میری عید کا دن میری موت کا دن ہوگا. اگر اس دن میرا ایمان سلامت ہے تو وہ میری عید کا دن ہے، اگر میری موت کے وقت ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر کس چیز کی خوشی؟ میں تو خوشی مناؤں گا اسی موقع پہ. تو بہرحال خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم انعام عطا فرمایا ہے. عید الاضحیٰ جو ہے وہ تو ضیافت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی مہمانی ہو رہی ہے، دعوت ہے پوری انسانیت کی. تو عید الفطر جو ہے، یہ جو ہم محنت کرتے ہیں رمضان المبارک میں، کیا محنت ہے، کوئی عمل اللہ کی شان کے لائق ہے ہی نہیں ہمارا. بس اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے. نمازیں ہیں تو ٹوٹی پھوٹی ہیں، چند ایسے ٹکرے ہیں ہماری، تو جو جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح تو نہیں ہے. تو بہرحال اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرما لے. یہ بصورت انعام کے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر عطا فرمائی ہے. اس پہ بھی اپنی خوشی کا اظہار حدود اللہ میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے. اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.